تو صبح ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے چیک کرنا ہوتا ہے اس بچے کو کہ یہ بالکل اس کے ماں باپ اسے فیڈ کرا رہے ہیں یا نہیں. تو اس کو میں نے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ڈل پیئر ہے، یہ نیو پیئر ہے، تو میں بھی بچے کو اتنے اچھے سے نہ پال سکیں، اس لیے مجھے روز صبح سب سے پہلے اس بچے کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. باقی صبح ہو چکی ہے اور صبح میں نے ان کو آج دی ہے انڈا اور بریڈ ساروں کو، اور ابھی یہ اچھے سے یہ کھا لیں گے، پھر دوپہر کو ہم یہ انڈا اور بریڈ ہٹا دیں گے اور ان کو کوئی اور فیڈ ڈال کے دے دیں گے. اس کے علاوہ یا تو ہم دوسرا سافٹ فوڈ ان کو دے دیتے ہیں دوپہر کو. سیڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس پورا دن پڑے رہتے ہیں، باقی سافٹ فوڈ وغیرہ چینج ہوتا ہے یا فروٹس وغیرہ جو دینے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ٹائم میں پھر ان کو دے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو ابھی 12 بج چکے ہیں اور ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جا کے ان کو فروٹس وغیرہ، آج فروٹس نہیں دینے، آج سافٹ فوڈ دینا تھا ابھی سیکنڈ ٹائم میں، بٹ سافٹ فوڈ ختم ہو چکا ہے تو وہ بھی ابھی ہم نے لینے جانا ہے، اور جو ہمارے لو برڈ کا باکس ہمیں چاہیے تھا وہ بھی ہم نے لینے جانا ہے. لیکن ابھی ہم چلے جاتے ہیں، پہلے جو لوری کا پیئر ہے اس کو جوس ڈال دیتے ہیں، کیونکہ صبح ان کو سافٹ فوڈ دے دیا تھا، وہ سیڈز وغیرہ تو کھاتے نہیں ہیں، دانہ پانی، تو ان کو اس ٹائم جوس دینا لازمی ہوتا ہے، تو ان کو جوس دے دیتے ہیں. باقیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اگر کسی کو دانہ پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ چینج کر دیں گے. تو ابھی جاتے ہیں اندر. ابھی چیک کر لیتے ہیں اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت، تو یہاں پہ دانہ بھی ہے، پانی بھی بالکل صاف ہے. اور یہ چیک کریں، اچھا صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا جو میں نے ان کو سافٹ فوڈ ڈال کے دیا تھا، بالکل انہوں نے اس کو صاف کیا ہوا ہے، ایسے جیسے لگتا ہے کسی نے دھو کے رکھ دی ہو یہ برتن یہاں پہ. تو یہ بالکل صاف کر دیے ماشاء اللہ سے. یہ تینوں بہت اچھے سے کھاتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ بالکل اپنا کھانا ضائع نہیں کرتے، وہ کھا جاتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ لو برڈ کا پیئر جو ہے انہوں نے بھی کھایا ہے، ان کے پاس تھوڑا سا بچے ہوا ہے سافٹ فوڈ، لیکن یہ بھی ہم ہٹا دیں گے کیونکہ بہت سارا ٹائم گزر چکا ہے، تو انڈا بیچ میں خراب ہو گیا ہوگا اور پھر صحیح نہیں ہوتا. اور جو نیچے والے پیئر ہیں اس نے تو بالکل نہیں کھایا. آج میں نے فرسٹ ٹائم ڈف کو ڈال کے دیا تھا، میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں کہ ڈف کھائے گی یا نہیں، تو ڈف نے بھی نہیں کھایا. اور انہوں نے بھی بالکل بریڈ جو ہے وہ ساری کھا لی ہے، تھوڑا سا انڈا بچا ہوا ہے جو ہمارا لوری کا پیئر ہے انہوں. اور ماشاء اللہ سے یہ بھی باکس میں بھی جا رہے ہیں دونوں، کل دونوں اندر گئے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ ان کے بہت جلد انڈے آنے والے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ انڈے دے دیں گے. اب دونوں باکس کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے. اور یہ دیکھیں آگے سن رہا ہوتا ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے. جوس پینا راج؟ جوس پینا ہے؟ اچھا کاٹ رہا ہے راج. ہیلو، یہ دیکھیں، اچھا میں نے انگلی اندر کی، انگلی پہ آ کے بیٹھ گئے ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں پیارا کتنا ہے، یہ مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں، مطلب کلر وائز ان کے کلرز بہت پیارے ہیں. یہ دیکھیں فیس اس کا جو ہے وہ پرپل، باقی نیچے اورنج بلیک، کتنا پیارا لگتا ہے، قریب سے اور پیارا لگتا ہے یہ. تو ابھی لوری کا میں ایک سوچ رہا ہوں کہ ایک پیئر ہم اور بھی لیں. کل میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، نام اس کو بھی مجھے بھول گئے، لیکن بہت جلد لے لیں گے وہ بھی مجھے پسند آیا. ان کو بھی سیم یہی کلر ہوتا ہے لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مطلب جہاں پہ اس کا گرین کلر ہے نا، تو اس کا دوسری مہندی کا جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا کلر ہوتا ہے. تو اس کا نام ابھی مجھے نہیں پتہ، لیکن بہت جلد ہم وہ لے لیں گے انشاءاللہ. ڈف کا سر جو ہے وہ اب تقریباً ٹھیک ہو رہا ہے، سر ٹھیک ہو چکا ہے، صرف بال آنا رہ گئے ہیں. تو جیسے اس کے بال آتے ہیں اس کو ہم اس میل کے ساتھ شفٹ کر دیں گے، اور یہ میل جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے بریڈنگ کے لیے. لیکن فیمیل کی ایج کم ہے، تو دیکھیں گے اگر اس نے دوبارہ فیمیل کو مارا تو پھر ہم وہ والی فیمیل دے کر کوئی بڑی فیمیل لیں گے تاکہ یہ بریڈ کر لیں. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے میں نے وہ دوسرا جو واپس کیا ہے نا، تو یہ نیسٹ کے اندر نہیں بیٹھتا. یا تو وہ فیمیل ہی تھی اور وہ ہم نے واپس کر دی، اور یا تو بس وہ میل تھا، نیسٹ باکس میں بیٹھا رہتا تھا. اس ٹائم یہ بھی بیٹھتا تھا نیسٹ میں، بٹ اب یہ نہیں بیٹھتا. اور ان کو دیکھو نا، ان کو ہر ٹائم باہر ہی آنا ہوتا ہے. اس میں اگر میں نکالتا ہوں نا، جب میں فری نہ بھی ہوں تو وہ میں صرف چنکی کو نکالتا ہوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہیں پہ میرے پاس بیٹھی رہتی ہے، تنگ نہیں کرتی، آ کے میرے کندھے پہ بیٹھ جائے گی اور کہیں اڑ کر نہیں جاتی۔ پکڑنا اس کو بہت آسان ہوتا ہے، آواز مارو تو یہ آ جاتی ہے۔ باقی جو ہیں یہ مجھے پاگل کر دیتے ہیں، تو ان کو پھر رات میں نکالتا ہوں تاکہ یہ جب اڑ لیں تھوڑا، تو اس کے بعد جب رات ہو جاتی ہے تو میں لائٹس آف کر دیتا ہوں اور ان کو میں پکڑ لیتا ہوں۔ اور ابھی بھی ان کے دانے میں سیڈز وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تو ابھی میں ان کو دانہ بھی چینج کر کے دے دوں گا، اور جو نیچے والا پیئر ہے اس کو جوس ڈال کے دے دوں گا۔ باقی بچے جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا، اس کی آئیز اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کل پرسوں تک اس کی آئیز اوپن ہو جائیں گی۔ تو 4 سے 5 دن ہم نے اس کو اور چھوڑنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس بچے کو اٹھا لیں گے ہینڈ فیٹ کے اوپر، اور تب تک ہو سکتا ہے ہمارا جو افریقن گرے کا بچہ ہے وہ بھی آ جائے۔ ایکچولی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے علی بھائی کو بولا تھا، پچھلے دن میں لینے گیا تھا، پر وہ کہہ رہے تھے کہ باقی 2 بچے کسی اور نے لیے ہوئے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 3 بچے ہیں ٹوٹل، تو تینوں بچے ہمیں ایک ساتھ ہی ماں باپ سے ہیں، تو کچھ دن صبر کر لو، وہ 2 بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد سارے اکٹھے ان سے ہٹا لیں گے، تو پھر ایک آپ لے جانا، 2 باقی جس نے خریدے ہوں گے وہ لے جائے گا۔ تو انشاءاللہ 2-3 دن تک ہمارا جو افریقن گرے کا بچہ ہے وہ بھی آ جائے گا، اور پھر ہم اس کو بھی نکال لیں گے۔ یہ بچے بھی اب ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکا ہے اور اس قابل ہے کہ ابھی اس کو ہینڈ فیڈ کرایا جا سکے، تو اس کو بھی اٹھا لیں گے ہینڈ فیڈ پہ۔ دیکھیں گے یا تو ہم جو ہے اس کو افریقن گرے کا پارٹنر بنا دیں گے، اور یا تو پھر یہ کہ ہم اس کو ٹیم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دیکھیں گے اگر لگا کہ ٹیم کرنا چاہیے تو میں ٹیم کروں گا اسے، اگر نہیں تو پھر اس کو واپس چھوڑ دیں گے، اس کو مطلب صرف ہینڈ فیڈ کرایا کریں گے، اتنا ٹائم نہیں دیں گے، تاکہ آگے جو بچے ہیں تو ہم ان میں سے کوئی بچہ اس کے ساتھ لگا کے پیئر بنا سکیں۔ باقی جو ہمارا نیچے والا پیئر ہے فشری کا، اس کے انڈے وغیرہ نہیں آئے، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس کے انڈے نہ آئے، کیونکہ ہم نے یہ باکس واپس دینا ہے اور اس کی جگہ ویسا باکس لے کر آنا ہے۔ ایک تو اس میں انڈے سیو ہوتے ہیں، پچھلے دن اس میں انڈے ٹوٹ بھی گیا تھا، کیونکہ بار بار جب ڈر کے باہر نکلتے ہیں نا، یہ بالکل سیدھا باکس ہے، انڈا نیچے پڑا ہوتا ہے تو ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہمارا ایل ٹائپ باکس ہے نا، لوری میں تو مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جم کر کے باکس کے اندر جاتے ہیں، تو لوری کے لیے تو یہی ایل ٹائپ والا باکس ریکمینڈڈ ہوتا ہے، تاکہ جب یہ جم کر جائیں تو وہ باکس ٹوٹے نہ۔ لیکن جو لو برڈ ہیں وہ بھی میں نے نوٹ کی ہے، وہ والا باکس ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اس باکس میں جو فیمیل ہے نا، وہ بالکل اس ہینڈ میں اس نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو وہ جب سوراخ سے جاتی بھی ہے تو اگر وہ جم بھی کرتی ہے تو انڈوں کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ اس کونے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ابھی ہم اس والے پیئر کے لیے بھی یہ والا باکس لے آئیں گے۔ اور میری ابھی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی فیمیل ہم جلدی سے لے لیں، جو ہمارا چارلی ہے اس کے لیے فیمیل لے لیں، تو پھر ایک کیج ہم اس کے اوپر لگا کے اس کے اندر ان کو شفٹ کر دیں گے۔ تو آج کا جو بلاگ تھا وہ یہیں تک تھا، امید کرتا ہوں آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اگر یہ بلاگ پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔